اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید مصر مرزا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں ہاؤ ٹو اوورکم فرام ڈپریشن ود دا ہیلپ آف اسلام، یعنی اسلام کی مدد سے ڈپریشن سے کیسے باہر آیا جائے۔ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ایک دفعہ پھر مذہبی اسکالر حجت الاسلام علامہ زیغم علی رضوی صاحب۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آغا صاحب آپ کے کہ آپ ایک دفعہ پھر ہمارے کہنے پہ اسٹوڈیو میں آئے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ آگا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اوورکم فرام ڈپریشن ود دا ہیلپ آف اسلام، یعنی اسلام کی مدد سے ڈپریشن سے کیسے باہر آیا جائے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ڈپریشن کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ کن وجوہات کی بنا پہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اما بعد، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور ایک اور اہم موضوع کو آپ نے آج موضوع بحث قرار دیا ہے، اور کہ جس میں اسلام جو ہے وہ کس انداز سے رہنمائی کرتا ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے، جس انداز سے بیماریوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان بیماریوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ So basically there are two type of diseases. One is related with our body and other one is related with our soul. ٹھیک، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ And in most of the time they both are interrelated with each another. لائک اگر کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس کا اثر روحانی بیماری یعنی کہ روح پر بھی جا رہا ہوتا ہے، یا اگر کوئی روحانی بیماری لاحق ہوئی ہے تو اس کا اثر باڈی پر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دین اسلام نے جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال کیا ہے وہ خود گوشت نہیں کھاتے۔ جن جانوروں کا گوشت آپ اور میں کھا سکتے ہیں وہ جانور خود گوشت نہیں کھاتے۔ کیا بات کی جائے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، غور کیجئے، یعنی کہ آپ اور میں بیسیکلی درندوں کا گوشت نہیں کھاتے، ہم ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو کہ پتے اور گھاس پھوس کھا کے جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کی فطرت کے اندر درندگی نہیں ہے۔ تو اب ان جانوروں کی طرف اگر نگاہ کریں کہ جس میں درندگی کا عنصر پایا جاتا ہے، مثلا جیسے سور کے گوشت کو حرام رکھا ہے، تو روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کے اندر اس میں اس کے گوشت کے اندر جو دوسری تاثیر یہ ہے کہ وہ جس میں جسے کہتے ہیں بے حیائی اور بے غیرتی، وہ عنصر جو ہے وہ آپ کے اندر آ سکتا ہے، درندگی صفت جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح سے بہت سارے چیزوں کا اثرات جو ہیں وہ آپ کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گانا سن رہے ہیں، غنا ہے جو سن رہے ہیں، تو وہ سن تو آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو متاثر ہو رہی ہے وہ آپ کی روح ہے جو اس سے متاثر ہو رہی ہے اور بیمار ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی لہیم شہیم شخص آپ کے سامنے ہو، ہیلدی ہو، دیکھنے میں تندرست ہو، لیکن اس کی روح بہت لاغر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی دیکھنے میں بہت بوڑھا بہت لاغر ہو، لیکن اگر وہ اللہ اکبر کہہ دے
تو پینٹاگون میں میٹنگ بیٹھ جائے سارے موجود ہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے، کیوں کہا ہے، ان کے خطبے کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہو، ہر لفظ کو اسی وقت انٹرپریٹ کیا جا رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ زبان میں تاثیر ہے، ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اور ان کی ساری کی ساری کاوشیں جو ہیں وہ درم برم ہو جاتی ہیں۔ یہ ظاہراً دیکھنے میں لاغر ہیں، لیکن قوت اتنی ہے، پاور اتنی ہے، اس لیے کہ ان کو تائید بھی حاصل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح سے جو جسمانی غذائیں ہیں اس کا بہت سارا جو ہے اکثر اس کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں۔ کوئی بخار میں مبتلا ہو جائے، کسی کو جو ہے وہ ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے، تو یہ اس کا جسمانی اس کی بیماری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے، اور ہم اس کے علاج بھی کراتے ہیں۔ اگر سر میں درد بھی ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج کیا کریں، اور اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، لیکن ہم لوگ روحانی بیماریوں کی طرف سے غافل ہوتے ہیں۔ اب روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ مثلا حسد ایک روحانی بیماری ہے، باقاعدہ اس کا علاج ہونا ہے، اس کا علاج کے طریقے ہیں، اس کے وظائف ہیں۔ بالکل جس طریقے سے ہم نے حسد کو کہا، یہ کہ اسی طرح سے بغض، کسی سے جلنا، جیلسی، اگرچہ وہ بھی حسد اور اسی کے زمرے میں ہی آ جائے گا، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ پھر اسی طریقے سے جھوٹ خود ایک بیماری ہے، جو آپ کی روح کو اثر کرتی ہے، جو آپ کی روح کو مردگی کی طرف لے جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ مکاری، عیاری، یہ سب ہرس، طمع، لالچ، منافقت، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں قبر کے دہانے تک پہنچا سکتی ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ مثلا حسد کو لے لیجئے۔ حسد یعنی جو حاسد ہوتا ہے خدا نخواستہ، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مقام ملا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ اس سے یہ مقام چھن جائے، یہ مقام لے لیا جائے۔ جب تک وہ مقام اس کے پاس رہتا ہے یہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اپنی حسد کی آگ میں۔ اس کے کچھ جسمانی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، مثلا اس کو انزائٹی ہو جائے گی بہت زیادہ، صحیح، اس کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ہر وقت اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی نعمت اچھی نہیں لگے گی۔ اگر صبح بہت چہچہاتی ہوئی صبح ہوئی ہے تو اس کو وہ صبح بری لگے گی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اندر سے خوش نہیں ہے، یہ کسی کے لیے جل رہا ہے، بیمار ہے۔ جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا یہ ان فیوز و برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا کہ جو اس کو مل رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج ضروری ہے، اور اگر اس سے ہم صرف نظر کریں گے تو پھر ہمارا مرض بڑھتا جائے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ روح بالکل مردہ ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ روح کی مردگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مثلا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہاں ہم جسم سے کوئی کام اس انداز کا کر رہے ہیں لیکن روح مردہ ہو رہی ہے۔ مثلا بہت قہقہ لگا کر ہنسنا، صحیح، تو قہقے لگا کر ہنسنے سے آپ کی روحانی جو ہے وہ مردگی کا آغاز ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں تو بڑا خوش و خرم لگ رہا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن اندر سے روح جو ہے اس کی، بہت سارے لوگ اپنے غم کو چھپانے کے لیے بھی بہت زور زور سے قہقے لگاتا ہے۔ اچھا، اور کیجیے، مطلب اس میں مومن جو ہے وہ، ہم نے یہ دیکھا کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھیں یا رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں، بلند آواز میں قہقے لگاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے تھے، مسکراہٹ نظر آتی ہے، تبسم نظر آتا ہے، مومن تبسم اختیار کرتا ہے۔ تو یقیناً بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں جن کا اثر جو ہے وہ ہمارے جسم پہ پڑتا ہے۔ اسی ڈپریشن کے حوالے سے آگا اگر ہم یہ دیکھیں، اور یہ جیسے بھی آپ نے پیچھے اور بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ حسد، جلن جو ہے، تو ڈپریشن کیا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز اس کے پاس ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ہم اپنے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے،
بالکل جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ بالکل بجا ہے. مثلا جس طریقے سے ہمارا جسم اگر بیمار ہوتا ہے تو ہم دوا بھی اپنے جسم کو دیتے ہیں. ہماری مٹیریل بیمار ہوا ہے تو دوا بھی مٹیریل ہی کی دی گئی ہے. اگر روح بیمار ہوئی ہے تو پھر دوا بھی روحانی ہی دوا ہوگی نا. اب اگر ہم کہہ رہے ہیں حسد ایک بیماری ہے تو اس کا علاج بھی روحانی ہی کیا جائے گا. مثلا قناعت کے ذریعے سے علاج کیا جائے گا. مطلب قناعت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ قناعت کہتے ہی اسی کو ہے کہ قناعت کے معنی ہی یہی ہے کہ ہر ممکن پر راضی رہنا اور آمدنی کے برابر خرچ کر دینا. مطلب اگر اس کو خرچ کے عنوان سے لیا جائے گا تو جتنا آمدنی ہوئی ہے اتنا خرچ کر لینا. اگر اس سے زیادہ کر رہے ہوں گے تو اسراف ہوگا. اور اگر بالکل خرچ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر یہ بخل ہوگا. تو بخل کے بھی اثرات ہیں, اسراف کے بھی اثرات ہیں. تو اب اگر کوئی بخیل ہو گیا یا اگر کوئی اسراف کرنے والا ہو گیا تو اس کا علاج میانہ روی سے کیا جائے گا. صحیح. مطلب یہ بھی پھر ایک روحانی علاج دیا جائے گا کہ اس انداز سے اس کا علاج کیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرض بڑھتا کیسے ہے. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک جگہ اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں فرق نہیں کر پاتے. بالکل. تو انسان کی خواہشات تو لامحدود ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ محدود ہے. تو محدود میں لامحدود شے کس انداز سے آ سکتی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ اس دنیا میں تمام خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی. آگے آپ کی ڈسکشن کو میں یہیں پہ روکتا ہوں, بریک کا وقت ہو جاتا ہے. اپنی ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اگر ہم بات کر رہے تھے نیڈس اینڈ وانٹس کے حوالے سے تو پلیز. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان موسٹ آف دا کیسز پیپل آر کنفیوزڈ ان دیئر نیڈس اینڈ وانٹس. ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے. صحیح. تو یقیناً ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے کہ جتنی کی ضرورت ہے اتنا پورا ہو سکتا ہے, لیکن خواہش اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہی چیز ہمیں ڈپریشن کی طرف بھی لے جاتی ہے. یقیناً جب یہ امیدیں ہی ہیں جو کہ ہمیں نا امید کر دیتی ہیں. بالکل. اور جب نا امیدی ہوتی ہے تو پھر وہیں سے مایوسی جنم لیتی ہے. دیکھیں نا, یہ سب آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے. میں مولا متقیان کا ایک قول جو نہج البلاغہ میں کلمات القصار میں بیان فرماتے ہیں بیان کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ ہڈیوں کو کہنا و بوسیدہ اور آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے. موت کو قریب, آرزوؤں کو دور کرتا ہے. جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے رنج اٹھاتا ہے, اور جو کچھ کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اب اگر کوئی جو زمانے سے مانگنے کے چکر میں ہے کہ بھائی یہ مجھے دے دے گا تو وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. جبکہ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ زمانہ مجھے عزت دے دے, یہ زمانہ مجھے جو ہے وہ مقام دے دے, تو اس زمانے کی حیثیت علی ابن ابی طالب کے نزدیک جو ہے وہ بکری کی چھینک سے بھی زیادہ کم ہے. تو جو زمانہ بکری کی چھینک سے بھی کم ہو وہ کسی کو کیا عزت دے گا. تو اسی لیے کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے عزت دیتا ہے خدا عزت دیتا ہے, اور وہی عزت ہے جو خدا دیتا ہے. کیونکہ زمانہ جب عزت دیتا ہے تو جس طرح سے عزت دیتا ہے اسی طریقے سے وہ اس مقام سے نیچے بھی لے آتا ہے. مقام دیتا بھی ہے اور مقام چھین بھی لیتا ہے, اور پل بھر میں آپ کی تمام محنتوں کو اکارت بھی کر دیتا ہے. مطلب آپ کے احسانات کو بھی بھلا دیتا ہے. لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اسے پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کچھ ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو پروردگار بہترین صلہ دیتا ہے, بہترین جزا دیتا ہے. ایک مطلب. دوسری طرف سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خواہشیں کرتا ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ اور وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب یہ مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی اس کو قبر تک پہنچا
پہنچا دیتی ہے، خودکشی تک انسان کر لیتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ بالکل۔ اب اصلاً تو یہ روحانی بیماری تھی، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ مثلاً اگر میں یوں کہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سی روایات کے اندر ہے کہ قطع تعلق کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عمر کا گھٹنا اور بڑھنا کس معنی میں ہے؟ یعنی کہ اگر انسان ہر وقت کسی سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، عناد رکھے گا اور جلتا رہے گا اور اس سے ملنا جلنا بھی ترک کر دے گا، اگر صرف اس وجہ سے، کسی وجہ سے کہ جناب مجھے یہ پسند نہیں ہے، وگرنہ اس کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی طرف سے شر کی امید نہیں ہے، لیکن یہ اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے وہ پھلے پھولے، تو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا کسی وجہ سے۔ تو اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس سے نہیں ملے گا اور قطع تعلق کر لے گا تو اس کے قطع تعلق کر لینا علاج نہیں ہے، یہ اسٹل اس کی طرف سے پریشان رہے گا، اس کے سوچتا رہے گا، اس کے اثرات اس کے باڈی پر مرتب ہوں گے، یعنی کہ یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے جو اس کے عوامل، جو اس کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوں گے، پھر یہ کوئی ہیلدی لائف نہیں جی رہا ہوگا، آہستہ آہستہ جو ظاہری عوامل ہیں وہ بھی اس سے چھن جائیں گے اور یہ موت کے دہانے کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جو کہ اختلاج قلب ہے، بہت پریشانی ہے، بہت زیادہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے کسی شے پر، اور اس کو دنیا میں نعمتیں بھی جو ہیں وہ بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، پریشان رہتا ہے، تو قرآن میں اس کا علاج موجود ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہاں ذکر سے مراد خدا کی یاد ہے۔ ذکر دو عنوان کے ہوتے ہیں، ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کیا جاتا ہے، جیسے کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یا کوئی تسبیح کی جا رہی ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح، یہ ذکر نظری ہے۔ لیکن ایک ذکر وہ ہے جو کہ عملی ذکر ہوتا ہے، اور وہ ذکر یہ ہوتا ہے کہ مثلاً عملی ذکر کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی گناہ کرنے کا موقع سامنے آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس وقت بھی خدا کی یاد مجھے اس کام سے روک دے، سبحان اللہ، یہ عملی ذکر ہے، خدا کا عملی ذکر، یعنی خدا کو یاد کیا اور آپ نے you have proven by your action کہ آپ نے خدا کو یاد رکھا ہے، یہ ذکر خدا ہے۔ تو ڈپریشن کا ایک علاج خدا کی یاد، خدا کی یاد ہے۔ خدا کی یاد کا مطلب یعنی کہ خدا کی نعمتوں کی طرف توجہ دو۔ اے حضرت انسان، تم موجود نہیں تھے، خدا نے تمہیں موجود دیا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، تمہارے لیے یہ نعمتیں دی ہیں، تم خدا کی پاکی بیان کرو، تم خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر بھی میں نے ایک نقطہ آپ کو دیا ہے، تم دونوں اپنے پروردگار کی، ہم کہتے ہیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کما جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اب پوری سورہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دونوں کون ہیں۔ یقیناً اس پورے سورہ کے اندر جو فوکس کیا گیا کہ اس میں انسان کی خلقت اور جنوں کی خلقت کا بیان کیا گیا، تو اے گروہ جن اور اے گروہ انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ وہ ہے کہ جو کہ ہر شخص کو پال رہا ہے، جنوں کو پال رہا ہے، انسانوں کو پال رہا ہے، تو ان کی طرف نعمت کو دیکھو، ان کی طرف رجوع کرو۔ اسی طریقے سے بس میں آخری بات کر کے اپنے اس سوال کو جواب کو ختم کروں گا کہ یہ جو مایوسی ہے، یہ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، جب کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جو کہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے، اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جناب خودکشی کر لی۔
پہلے گناہ میں فقط ایک گناہ ہے، دوسرے گناہ میں 2 گناہ ہیں، ایک تو جان بھی لی ہے اور خدا کی رحمت سے مایوسی بھی ہے۔ توبہ کر لیتے، ارے توبہ کر لیتے، تم ان سے مقتول سے وارثین سے معافی مانگ لیتے، قصاص دیتے، دیت دیتے، یا اگر چلو انہوں نے معاف کر دیا، اگر آپ خدا سے معافی مانگتے اور اگر آپ کو سزا مل بھی جاتی تو بھی خدا سے ہی طلب کرتے مغفور، اور خدا سے ہی استغفار طلب کرتے، خودکشی یعنی، لیکن خودکشی نہ کرتے۔ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یعنی کہ خدا کا جو رحمت ہے، کیا آپ کے گناہ خدا کی رحمت سے بڑا تھا؟ یا خدا کی رحمت آپ کہہ رہے ہیں وسعت کل شیء، وہ تو ہر شے پر وسیع ہے۔ تو اگر میرا گناہ چاہے میرے لیے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اس کی رحمت تو بڑی ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو خدا تک پہنچنے کے لیے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت طویل راستہ طے کرنا پڑے گا، بس یہاں ارادہ کیا اور وہاں پروردگار۔ سبحان اللہ۔ یہی بات ہے نا کہ توکل جو ہے، اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے اس کو، کہ اللہ پر سے توکل لوگوں کا جیسے اکثر سننے میں آتا ہے، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، بے روزگاری سے تنگ آ کے، اپنی اتنی انکم نہیں ہے اس سے تنگ آ کے خودکشی کر لی لوگوں نے، یہ سب ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں، اور کہ توکل اللہ پر سے لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ توکل کے لیے کیا کرا جائے؟ توکل کے لیے سب سے پہلے تو یہ کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ ایسے رائج ہیں کہ جن کو ہم لیتے تو اسلامی ثقافت سے ہیں، لیکن اس کے مطلب ہم اپنی ذاتی ڈکشنری سے لیتے ہیں۔ صحیح۔ مثلا صبر ہے، توکل ہے، اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں توکل یعنی کہ بس اللہ توکل کرو، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ توکل کا غلط مطلب ہے۔ گھر میں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ توکل ہے، رزق خود چل کر آ جائے گا۔ اگرچہ رزق 2 طرح کے ہیں، ایک وہی ہے کہ جو تمہارے پیچھے ہے اور ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم ہو۔ تو یقیناً اس طرح سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن پروردگار نے آپ کی اور میری ذمہ داری لگائی ہے، کسب معاش ہے، حلال طریقے سے روزی کا کمانا ہے، تو یقیناً اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو پھر روزی آپ کو ملے گی۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے یقیناً۔ تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ بہت ایک کلیدی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ اچھا، توکل اسباب کے ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کے دیے ہوئے اسباب سے بہترین استفادہ کرنے کے بعد خدا کی طرف دیکھنا اور مزید طلب کرنے کا نام ہے۔ یہ توکل ہے، یہ توکل ہے۔ اور ہم نے اس کا مطلب وہی آپ کی بات کہ اپنے ڈکشنری سے نکال لیا، یعنی کہ کچھ نہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اب اگر آپ کے پاس آپ کو اونٹ باندھنا ہے، اونٹ کو حفاظت کے لیے رکھنا ہے، تو اگر آپ کے پاس ایک دھاگا بھی موجود ہے تو اس دھاگے سے اونٹ کو باندھ دو اور پھر دعا کرو پروردگار حفاظت کرنا۔ لیکن اس دھاگے سے باندھنا بہت ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ جو شے آپ کے پاس ہے، جو اسباب آپ کے پاس میسر ہیں، اس کو آپ استعمال کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ بس اللہ ہے حفاظت کرنے کے لیے، کچھ کرو تو you are supposed to do something, and so is the case with sabr. Like you are supposed to do something. صبر کرو، صبر کرو گے تو ہوگا نا، لیکن ہم کہتے ہیں کچھ نہ کرو، یہ صبر کا مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے کچھ نہ کرنے پہ بہت سارا اجر و ثواب دے دے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ تو یہ اس کے پھر اثرات ہوں گے۔ اب آپ نے مطلب ہی غلط لیا ہے، جب مطلب غلط لیں گے تو پھر اس کا اثر بھی، یعنی کہ میڈیسن غلط لے لی نا آپ نے، ڈوز غلط لے لی، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ جو توکل کا نتیجہ ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے توکل اصلاً کیا نہیں ہے۔ تو توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں کہوں گا خدا پہ توکل یعنی کہ کیا؟ اب اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ خدا سے توکل کرے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی بھرپور صلاحیت استعمال کرے، کسی مرض کی تشخیص کے لیے دوا پرسکرائب کرے، اور مریض کو وہ دوا دینے کے بعد اب پروردگار سے کہ پروردگار شفا عنایت فرما، کچھ کرو۔ یہ خدا پر توکل ہے۔
یہ توقل نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے اور ڈپریشن میں چلے گئے، سوسائڈ کر لیا اور بولا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی کو بڑھا دے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر اس طرح سے کہیں گے تو یہ توکل نہیں ہوگا. اللہ کے اوپر جو ہے اعتماد رکھنا، خدا کی رحمت سے مایوسی نہ ہونا، یہ اولین فریضہ ہے انسان کا. اور پھر اپنے تمام اعمال کی بنیاد، تمام اعمال کا مرکز پروردگار کو قرار دینا. توحید پرست معاشرہ ایسا ہی پروان چاہتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو، اس ٹاپک کو ہم نے کسی حد تک ڈسکس کرا، لیکن یہ ٹاپک ایک ڈیٹیل ٹائم مانگتا ہے، اور اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں اسی کو پارٹ 2 پہ لے کے جائیں اور اس ٹاپک کو اور ڈسکس کریں، اور کوشش کریں گے آگے سے ہم ٹائم نیکسٹ پروگرام کے لیے لیں اور اس ٹاپک کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اجازت. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. قرآن میں ہر بیماری کا تذکرہ ہے، تذکرہ کہہ لیں یا اس کا علاج ہے. تو اسپیشلی سورہ ضحیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. قرآن تو کلن شفا ہے. قرآن میں تو شفا ہی ہے. مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے، ظالمین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. سبحان اللہ. چونکہ قرآن میں شفا ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاً یہ کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. ہم کبھی دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، جبکہ دعا پڑھنے کی شے نہیں ہے، دعا مانگنے کی شے ہے. ہم بس وہ ریڈ کر کے چلے گئے. خدا کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری اس پکار کو، اس دعا کو قبول کروں گا.